ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ سی سی ڈی کا نہیں ہے، یہ نیفے میں پستول نہیں چلنی، اس میں آ کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی، اور اس میں نہ ہاف فرائی ہونا ہے نہ فل فرائی ہونا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اور اس بات کا وہ مانتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مانا کہ یہ رقم کا معاملہ ہے اور اس میں انہوں نے سو کالڈ ایک بندے کو انگیج کر لیا تھا اور اس کو باس کا نام دیا گیا تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کہ اس کو ہم نے انگیج اس لیے کیا تھا کہ بھئی ہم تو بدماش لوگ نہیں ہیں، یہ کام پیسے ریکور کرنے والا ہے تو لہٰذا کسی بدماش کو انگیج کر لو۔ اب اگر رضا ڈار، جس کے بارے میں خود خواتین یہ کہتی ہیں کہ رضا ڈار نے کمپیوٹر مانگا، رضا ڈار نے کمپیوٹر کا پاسورڈ مانگا، رضا ڈار نے پاسورڈ مانگ کر کہا کہ بتاؤ پیسے نکالنے ہیں کس طرح سے کرنا ہے، یہ ساری تفصیل پوچھی رضا ڈار نے۔ اور یہ بھی جب خواتین نے پوچھا کہ کیا ہمیں زندہ رہنے دیا جائے گا تو کہا گیا کہ جی اگر آپ پیسے دے دیں گے تو آپ کو زندہ رہنے دیا جائے گا، اگر نہیں تو آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ سب میں رضا ڈار انوالو ہے۔ اب یہ کڈنیپنگ ہے، کڈنیپنگ رضا ڈار کے توسط سے ہوئی ہے، رضا ڈار اس میں باقاعدہ شامل تھا، یہ offense تو ثابت ہو چکا ہے، اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ زیادتی والے معاملے میں رضا ڈار انوالو نہیں ہے، تو اگر رضا ڈار خواتین کو پاکستان لانے والوں میں سے تھا، رضا ڈار نے اپنے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کا ویزا لگوایا، پھر ان کو ریسیو کیا گیا، پھر ان کو پروٹوکول دیا گیا، سب کچھ کیا گیا کہ پورا ان کو ایک امپریشن یہی دیا گیا کہ میں بڑا انفلوئنشل اور تگڑا آدمی ہوں اور میرے بڑے تعلقات ہیں اور یہ سارا نظام سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو تم لہٰذا ہمارے سمجھو ایک طرح سے کہ شاہی مہمان ہو یا سرکاری اسٹیٹ گیسٹ ہو آپ ہمارے، تو آپ ٹینشن فری ہو کر آؤ۔ تو جب رضا ڈار لے کر آیا ہے، رضا ڈار ان کو یہاں پر رکھنے والا ہے، رضا ڈار اپنے دوستوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، رضا ڈار اور اس کے دوستوں نے مل کے سو کالڈ بندے کو انگیج کیا جس کو باس کا نام دیا گیا، جس کو کہا گیا کہ یہ باس ہے، تو پھر اس طرح ہی از این اکمپلس، انہوں نے ایڈ کیا۔ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اٹ سیلف از اے کرائم، جرم ہے، یعنی کہ وہ سہولت کاری انہوں نے کی اور پوری سہولت کاری کی کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا تھا۔ اگر وہ اتنے ہی پارسا ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ معاملہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کی طرف چل پڑا ہے، جو خواتین نے کہا کہ جی شیشہ استعمال کر کے ان کے جسم کے پرائیویٹ پارٹس پہ لگایا گیا، ان کو چھری دکھائی گئی، پسٹل جو ہے وہ ان کے جسم پر رکھی گئی، یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا، پھر زیادتی ہوئی اور جس طرح سے ہوئی وہ بھی خواتین نے اپنے بیان میں ریکارڈ کروائی ہے، سب بتایا انہوں نے۔ تو وہاں پر رضا ڈار اگر موجود ہے تو آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے کیا فون کر کے پولیس کو اطلاع دی کہ جی اس طرح سے ایک مسئلہ پڑ گیا ہے کہ میں تو یہاں پر خواتین کو رقم کی وصولی کے لیے اور وہ واپسی کے لیے ان کو لے کر آیا تھا، رقم کی واپسی کے لیے، اور یہ یہاں پر چکر دوسرا چل پڑا ہے اور میں اس کا باقاعدہ بالکل بھی کسی بھی طرح سے اس کا پارٹیسپینٹ نہیں ہوں، اس کا حصے دار نہیں ہوں، تو فوری طور پر یہاں پہ پہنچیں، تو تب ہم مانتے ہیں کہ بھائی ان کو اس بات پر چھوڑا جا سکتا ہے، ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی، انہوں نے ہمارے امیج کو تہس نہس، ہمارے نیشنل امیج کو تہس نہس ہونے سے بچایا، اور اس وجہ سے ہم ان کو ریلیف یہ دے رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور جو باقی بھی 4 ملزمان ہیں ان کو بھی لے کر ڈی آئی جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اب وہ ٹیکنیکل معاملے کو لے کر چل پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو اسکیجولڈ offenses ہوتے ہیں وہ سی سی ڈی کے پاس نہیں جاتے ہیں، وہ ایک اور ادارہ قائم ہوا ہے SSOI، ان کو دیے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جو واقعہ ریسنٹلی سرگودا میں ہوا تھا، اور واقعات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان واقعات کو کوٹ نہیں کرتے ہیں، صرف سرگودا کے ہی واقعے کو لے لیجئے کہ کیا اس کے اندر وہ معاملہ سی سی ڈی کے پاس نہیں گیا؟ کیا اس کے اندر وہی نہیں ہوا جو تمام تر واقعات میں ہوتا آ رہا ہے کہ جس میں نیفے میں پستول ہے، ہاف فرائی ہے، فل فرائی ہے، یا ساتھی چھڑانے کے لیے آئے اور جب ساتھی چھڑانے کے لیے آئے تو وہ فائرنگ کے نتیجے میں جو ملزم تھا، جو کسٹڈی میں تھا، وہ مارا گیا؟ کیا یہ سب نہیں ہوتا رہا ہے؟ تو پھر اب اتنا زیادہ کیوں آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ جی اس پر فلاں آفینس لگتا ہے اور فلاں آفینس نہیں لگتا؟ کڈنیپنگ فار رینسم ثابت ہو چکا ہے، جس کی سزا خود فیصل کامران صاحب نے بتائی ہے کہ یہ سزائے موت اس کی سزا ہے اور کیپٹل پنشمنٹ اس کی سزا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو سی سی ڈی والا معاملہ ہے اس پر عوام اسی لیے اس حد تک بضد ہے یا مطالبہ کر رہی ہے اور جائز مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے سامنے درجنوں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر اسی طرح کا واقعہ زیادتی کا ہوا ہے، کسی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کرنے والے کو یا تو ہاف فرائی کیا گیا ہے یا فل فرائی کیا گیا ہے یا نیفے میں پستول چلا ہے یا سی سی ڈی نے بتایا کہ جی وہ مقابلہ ہوا اور وہ بندہ فارغ ہو گیا۔ یہ سب ہوتا آیا ہے، تو جب یہ سب ہوتا ہے تو یہاں پر آپ پھر اس کو کیوں ٹیکنیکل ٹرم دے کے اس کو قانون میں فلاں شک اور فلاں اس کے جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے جو فلاں قانون ہے تو اس کے مطابق یہ ہوگا؟
اس معاملے میں بھی پولیس یہاں پر سپورٹ کر رہی ہے اور وہ بٹوین دا لائن سپورٹ کر رہی ہے, یعنی کہ تاثر یہی دے رہی ہے کہ سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ سپورٹ پولیس کر رہی ہے, اس کو پولیس ڈینائی نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہ علی ڈار کا وہاں سے فرار ہونا, وہ صرف علی ڈار کا مقصد تھا کہ بس ان خواتین کو روانہ کر دیا جائے. اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو معاملہ فنش, ٹھپ, کچھ نہیں ہونا تھا اس میں. یہ تو یہاں پر یہ سڑک پہ اتنا رش ہوتا ہے, سڑک پر غازی روڈ پر اور اس مقام پر, یہ فلٹر ہاؤس کے پاس, یہ بھٹا چوک کراس کر کے بے انتہا رش ہوتا ہے کہ وہ بات چھپ بھی نہیں سکتی تھی, وہ بات سامنے آنے ہی آنی تھی. تو پولیس جو ہے وہ اپنی اگر, اور دوسرا یہ کہ اے ایس پی سے اور سب سے آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس میسیجز کے ٹائم بھی ہیں, لائیو لوکیشن بھی سب اسٹیبلش ہو رہی ہے, وائس میسیجز بھی ہیں, سب کچھ ہے, تو یہ کور اپ ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ جو پریس ریلیز آپ نے جاری کی تھی, جس میں آپ نے پریس ریلیز میں یہ کہا تھا کہ جی ہم نے تو 2 گھنٹے کے اندر کیا تھا, 2 گھنٹے کے اندر تو نہیں کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ اس لوکیشن پہ سے تو آپ ان کو بازیاب کرا ہی نہیں سکے تھے, وہ وہاں سے ایک اور کال چلی تھی 15 پہ, وہ کال بھی نہ چلتی, اور اگر خواتین آپ کے ساتھ رابطے میں تھیں, آپ کے اے ایس پی کے ساتھ رابطے میں تھیں اور مطمئن تھیں, تو پھر وہاں سے گاڑی سے چھلانگ لگا کر ان کو چیخو پکار کیوں کرنی پڑی کہ بھائی ہمیں بچاؤ, ہمیں پتہ نہیں یہ بندہ کہاں پر لے کر جا رہا ہے. یہ ہے وہ کل کہانی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے. میں نے آپ کے سامنے سارے حقائق رکھ دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.